بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹسٹی کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، ایک لڑکی نوجوان بھکاری پر ترس کھا کر اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتی ہے۔ وہ اس بھکاری کی اصلی روپ سے واقف نہ تھی۔ بھکاری نے ایسا کیا کر دیا کہ لڑکی اور اس کی تمام سہیلیاں ششدر رہ جاتی ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت سی وجوہات کی بنا پر گلیوں میں رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے بے گھر لوگ اپنی مرضی سے گلی میں رہنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنی نارمل لائف میں واپس نہیں جانا چاہ رہے ہوتے۔ یہ سارے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی قسمت یا اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ان جگہوں پر رہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس نہ تو وہ فیسلٹیز ہوتی ہیں اور نہ ہی کوئی تعلیم جس سے اسے کوئی جاب مل سکے۔ ہر وہ انسان جو گلیوں میں رہتا ہے اس کی ایک مشکل اور الگ کہانی ہوتی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس بات پر انہیں جج نہیں کر سکتا کہ ان کے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے یا وہ کن حالات سے دوچار ہیں اور کون سے ایسے واقعات اور حالات ہیں جو ان کو اس جگہ تک لے آئے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنا ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ کچھ تو ان کے لیے کھانے اور خوراک کا انتظام کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہی خاموشی سے گزر جاتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی ملاقات ایسی بھی ہوتی ہے جو زندگیاں بدل کر رکھ دیتی ہے۔ ایملے، جو کہ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں اکیلے رہتی تھی۔ ایملے ابھی تک شادی شدہ نہیں تھی اور وہ اپنی شادی کے بارے میں پریشان بھی نہیں رہتی تھی، مگر اس کی دوست مرینا ہمیشہ اسے لڑکوں سے ملواتی تاکہ یہ کسی کو پسند کرے اور اس کی بھی شادی ہو جائے۔ ایک دن ایملے نے مرینا کو ایک لڑکے کے بارے میں بتایا جو اس کے راستے میں آنے والی ایک گلی میں بیٹھا رہتا تھا۔ کیونکہ وہ ہوم لیس انسان تھا، ایملے ہر روز اسے نوٹس کرتی، کیونکہ وہ عام لوگ جو اکثر گلیوں میں رہتے تھے ان کی طرح ہرگز نہیں تھا۔ مرینا نے جب یہ سنا تو وہ ایملے پر ہنسنے لگی اور اس کا مذاق اڑانے لگی۔ ایملے مرینا کے مذاق سے کافی ہرٹ ہوتی ہے۔ ایملے نے اس آدمی سے آہستہ آہستہ بات کرنا شروع کی تاکہ وہ پتہ لگا سکے کہ وہ اس حال میں کیوں کر پہنچا ہے۔ ایک دن ایملے نے اس سے پوچھا کہ وہ اتنا جوان ہے اور صحت مند بھی ہے تو وہ کیوں اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس شخص نے اسے اپنی ایک ٹانگ دکھائی جو کہ آرٹیفیشل تھی اور اس کا پاسپورٹ بھی کھو چکا تھا اور اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ بھی نہیں تھا اور وہ اس ملک کا باشندہ بھی نہیں تھا۔ اس شخص کا نام میکس تھا اور وہ اس طرح کچھ پیسے جمع کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا گزر بسر ہو سکے اور وہ کچھ پیسے بھی جمع کر سکے تاکہ وہ واپس اپنے ملک جا سکے۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی ہے اور وہ یہ بھی نہیں جانتی کہ اس کا بیٹا ایک ٹانگ کھو چکا ہے۔ ایملی نے جب میکس کی پوری کہانی سنی تو وہ آبدیدہ ہو گئی۔ اس نے میکس کو کچھ پیسے دیے تاکہ وہ جلد از جلد اپنے ملک جا سکے۔ ایملی میکس کی سٹوری سے کافی اپسیٹ تھی۔ جب وہ گھر گئی تو پوری رات وہ سو نہ سکی اور میکس کے متعلق ہی سوچتی رہی۔ صبح ہونے پر ایملی نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر قیمت پر میکس کی مدد کرے گی۔ ایملی میکس کے پاس گئی اور اسے کہا کہ وہ اس کے گھر چلے تاکہ میکس نہا دھو کر صاف کپڑے پہنے، اور پھر ایملی ڈاکومنٹ ریسٹور کرنے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ میکس اس بات کے لیے پہلے تو راضی نہ ہوا، مگر ایملی اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے گھر لے گئی۔ میکس کے پاس ایملی کے ساتھ جانے کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہ تھا۔ ایملی نے کھانے پینے سے لے کر ڈاکومنٹ کے سارے پروسیس میں میکس کا خوب ساتھ دیا اور اسے اپنے ملک بھیجنے کا سارا انتظام مکمل کر لیا۔ ایملی نے جب یہ مرینا کو بتایا تو وہ کافی حیران ہو گئی کہ کیسے ایملی کسی اجنبی پر اتنا اعتبار کر سکتی ہے۔ مرینا نے ایملی کو کہا کہ میکس کے جانے سے پہلے اپنے گھر کی ساری قیمتی چیزوں کو دیکھ لے، یہ نہ ہو میکس سب کچھ لے کر غائب ہو جائے۔ میکس جب جانے لگا تو اس نے ایملی کو کہا کہ وہ جلد اس سے رابطہ کرے گا اور اسے اس کے پیسے لوٹا دے گا، مگر ایملی کے دل میں یہ خطرہ بھی کھٹک رہا تھا کہ کہیں میکس اس کے گھر کی کوئی قیمتی چیز نہ اٹھا لے۔ جب میکس چلا گیا تو ایملی نے فوراً گھر میں رکھا ہوا اپنے زیورات کا باکس دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ اس بات نے وقتی طور پر ایملی کے دل میں ایک کھٹکا ضرور پیدا کیا، مگر ایملی کا دل اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ باکس میکس نے ہی اٹھایا ہوگا۔ میکس کے جانے کے بعد ایملی کو اس کی کمی شدید محسوس ہونے لگی اور اسے احساس ہونے لگا کہ جیسے وہ اس سے پیار کرنے لگی ہو، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔
ایک دن ایم ایل اے جب گھر میں تھی اور گھر میں موجود اشیاء کی ترتیب بدل رہی تھی تو اسے وہ جیولری باکس مل جاتا ہے اور اس کا شک بھی ختم ہو جاتا ہے کہ باکس میکس نے چوری کیا تھا۔ ایم ایل اے نے خود کو سمجھایا اور پھر وہ اپنی زندگی کی طرف آنے لگی تھی کہ اچانک ایک دن اس کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو میکس تھا جو پھولوں کے تحفے کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا۔ ایم ایل اے نے جب میکس کو دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور اس طرح وہ جلد ہی ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھی بن گئے۔ دوستو، بدگمانی گناہ ہے، مگر جو حالات اور واقعات ہمارے ارد گرد رونما ہو رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کسی پر اعتبار کرنا اچھی بات ہے، مگر اعتبار نہ کرنا اس سے زیادہ اچھی بات ہے۔ آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔